الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے یہ آیات آپ علیہ السلام پر جب نازل فرمائی تو اس کے نزول سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے پاس ہم تشریف فرماتے کہ جب آپ علیہ السلام پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں ایسی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ آواز محسوس کی، مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز ہماری کانوں میں پڑی، تو ہم سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے. تو اس وقت ہم ٹھہر گئے کہ ابھی جو وحی نازل ہو رہی ہے اسے ہم سن لیں. تو جب وحی نازل ہو چکی اور یہ تسلسل جب تھم گیا تو آپ علیہ السلام قبلے کی طرف رخ فرمایا آپ علیہ السلام نے، اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارض عنا واردنا وارض عنا. تو یہ دعا فرمائی اور یہ آیات جو اس وقت نازل ہوئی ہیں یہ صحابہ کرام کو بتائی کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. اور جو فرمان آپ علیہ السلام کا ہے اس موقع پر، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ان صفات کی پابندی کی، ان آیات میں جو باتیں جو صفات مذکور ہیں، جس نے اس کی پاسداری کی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے، وہ جنت میں جائے گا. اللہ رب العزت نے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یقیناً مؤمنین فلاح پانے والے ہیں، فلاح کو پہنچ گئے، مومنین فلاح کو پہنچ گئے. آگے پھر اللہ رب العزت نے ان مومنین کی صفات گنوائی ہیں کہ کون سے مومنین ہیں جو فلاح کو پہنچ گئے، کون سے مومنین ہیں جو فلاح کو پہنچ گئے. آگے اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے 7 صفات بتائی، مومنین کی 7 ایسی صفات بتائی ہیں
کہ جن پر اگر وہ پورا اتر جائے تو وہ جنت کا وارث ہے۔ ان صفات کے گنوانے کے بعد آگے چل کے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اولئک هم الوارثون، کہ یہ وارث ہیں، یہ وارث ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے رہیں گے اس کے اندر، اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور ان 10 آیات کی تلاوت فرمائی، ان 10 آیات کی تلاوت فرمائی کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ تو ایسے تھے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن فلاح کو پہنچ گئے۔ کون سے مومن؟ آگے اللہ الذین سے وضاحت فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کہتے ہیں اطمینان، اعضاء و جوارح کے اندر سکون ہو۔ کہ ایک معنی خشوع کا یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو جھکا دینا، اپنے اعضاء کو جھکا دینا۔ مثال کے طور پر ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اپنی گردن بھی جھکاتے ہیں، اپنی کمر بھی جھکاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو بھی جھکا دیتے ہیں، ہم اپنے گھٹنوں کو بھی جھکا دیتے ہیں، ہم اپنے سر کو بھی جھکا دیتے ہیں۔ جب خشوع کا معنی جھکانے کے ہے تو قیام میں کیا ہے؟ قیام میں تو ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، قیام میں تو ہم اعضاء کو نہیں جھکاتے۔ تو قیام کے اندر خشوع یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا دینا۔ آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ کی نگاہ سامنے ہوگی، آپ سیدھے کھڑے ہیں، آپ کی نگاہ سامنے ہوگی، لیکن نماز کے اندر جب آپ خشوع کے طالب ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی نگاہ نیچے کریں یہاں تک کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پہنچ جائیں۔ دیکھا گیا عموماً کہ نماز میں تو لوگ مشغول ہوتے ہیں، لیکن ان کے آگے سے گزر جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، ہے تو نماز میں مشغول لیکن نگاہیں اس کی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو قیام کی حالت میں اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف رکھنا، اپنی نگاہوں کو سجدے کی طرف رکھنا قیام کی حالت میں، اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ بعض لوگ عام حالات میں نماز کے علاوہ بھی، جیسے آپ بھی کبھی ضرورت پڑنے پر دیکھتے ہوں گے یہاں کھڑے ہو وہاں اس طرف پلکے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کی پتلی اس طرف کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یا اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ نماز میں موجود ہیں، آپ کا چہرہ نہیں گھوم رہا لیکن آنکھیں تو گھومتی ہیں بعضوں پر، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں، ایک صفت ہوگی۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، فضول کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں جنت کے۔ تو ان کی صفات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، اور لغویات صرف لغو بات ہی نہیں ہے، لغو فعل بھی ہے۔ فعل سے مراد ایک تو لغو بات ہے، فضول بات کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ بات کر رہے ہیں اس سے پرہیز کرنے والے، دوسرا فضول کاموں سے بھی پرہیز کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی فضول کام ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس کے اندر لگے میں اس سے اعراض کرنے والے ہیں، اس سے دور رہنے والے۔ یہ صفت مومن کی صفت اللہ نے یہ قرآن میں یہاں بیان فرمائی ہے کہ اس مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ فضول کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے۔ صحت کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس صحت کی حالت کو لغویات میں گزر دیتا ہے، ادھر بھاگ فضولیات میں گزار دیتا ہے، اور دوسری فرصت جب فرصت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا بلکہ فضولیات میں وقت گزار دیتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو اللہ کے نبی نے نعمت بتایا ہے کہ صحت اور فرصت یہ نعمت ہیں، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں۔ تو مومن کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ لغو باتوں سے، بری باتوں سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، ان سے دور رہنے والے ہیں۔ تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین هم للزکاة فاعلون، والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، سال گزر گیا، صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا، اس سے زائد مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اب اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور دیگر مفسرین نے یہ لکھا ہے اس سے معنی اپنے آپ کے اندر سے گندگی کو دور کرنا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکی حاصل کرنے کے ہیں کہ یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ مال کے اندر سے آپ کچھ حصہ مسکینوں کے لیے نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے جب مال کے اندر سے آپ اس کو نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جسمانی اعتبار سے جسے تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، کہ اپنے اندر اگر کوئی غلط بات ہو تو اسے دور کرنے والے ہیں، اگر غیبت ہے تو اسے دور کرنے والے ہیں، غیبت کی صفت ہے تو اس سے دور رہنے والے ہیں، اسے ختم کرنے والے ہیں، اگر بغض والی کیفیت اپنے اندر ہے تو اسے دور کرنے والے ہیں، اگر عداوت والی کیفیت ہے تو اسے دور کرنے والے۔ الغرض مومن کی صفت کے لیے جو رکاوٹ ہے ان سب چیزوں کو دور کرنے والے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 6 ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 3 ہو گئی، لگتا ہے جاگ رہے ہیں۔ پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتوں سے، بری باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضول کاموں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں یا اپنے اندر تزکیہ کرنے والے ہیں۔ 3 صفات ہو گئی۔ چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، الا یہ کہ اپنی بیوی ہو یا اپنی کنیز ہو۔ تو کنیز چونکہ آج کل وہ قوانین رہے نہیں، وہ قواعد و ضوابط رہے نہیں، تو آج کل کنیز کا دور ختم ہو گیا۔ صرف اپنی بیویوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ 4 صفات ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم، والذین هم لاماناتہم، 5ویں صفت وعہدہم راعون، 6ٹھی صفت عہد کو پورا کرنا۔ ایک تو یہ 5ویں صفت کہ امانت دار ہیں، ایسے مومنین جو امانت دار ہیں، لوگوں کی امانت کا خیال رکھنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو پورا پورا دینے والے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو ورثاء میں وارثین میں اپنی بہنوں کا حق مار دیتے،
وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہنوں کا کیا ہے، بہنوں کی ہم نے شادی کرا دی، اب باپ کے مال میں بہن کا کوئی حق نہیں۔ ایک بڑا مجمع ایسا ہے جو باپ کے مال میں بہنوں کو حق نہیں دیتا، باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کو محروم کر دیتا ہے کہ اب تو ہم نے تمہاری شادی کرا دی، ہم نے تمہیں جہیز دے دیا، ہم نے تمہیں کپڑے بنوا دیے، ہم نے تمہیں سونا بنوا، اب کیا ہے، اب کیا ہے۔ تو یہ بھی اس میں شامل ہیں کہ یہ ایک امانت ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو پہنچائیں، آپ جتنے ورثہ ہیں ان کو ٹھیک طور سے ادا کریں، لیکن امانت داری نہیں کی جاتی، اس میں خیانت کی جاتی ہے۔ تو پانچویں صفت والذین ہم باماناتہم، اور چھٹی صفت وعہدہم راعون، اپنے عہد کا پورا کرنے والے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اس کے برخلاف نہیں کرتے۔ ساتویں صفت، اس میں غور کرو، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں ساتویں صفت اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں۔ پہلی صفت کیا تھی؟ نماز میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ آخری صفت کیا ہے؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان 7 صفات میں 2 مرتبہ نماز کا تذکرہ، 2 مرتبہ نماز کا تذکرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب یہ 4 ستون لگے ہوئے ہیں، 4 ستون لگے ہوئے ہیں۔ اب ایک ستون اگر میں یہاں سے نکلوا دوں، میں کہوں کہ اسے گرا دو، تو یہاں بیٹھتے ہوئے بھی لوگ ڈریں گے کہ یار یہ ستون نکال دیا، آپ کہیں چھت آ کے نہ گر جائے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ہم اپنے آپ پر دیکھیں کہ یا تو ہمارا ستون سرے سے ہے نہیں، یا تو ہمارا یہ ستون ہے ہی نہیں، نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نمازوں کی طرف رغبت ہے ہی نہیں۔ نماز یہ کوئی کام ہے؟ ایک تو یہ کہ نماز ہم پڑھتے نہیں، اس کا مطلب وہ ستون ہے ہی نہیں۔ جسے اللہ کے نبی نے ستون کہا ہے وہ ستون ہمارا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر وہ ستون ہے، اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں وہ مضبوطی نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے۔ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو بری عادتوں سے روکتی ہے۔ اگر وہ نہیں روک رہی، اگر وہ نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ستون کمزور ہے، اس کا مطلب ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، اس کے اندر وہ تقویت نہیں ہے کہ وہ سہار سکے، اس کے اندر وہ مادہ نہیں ہے کہ وہ روک سکے، وہ اپنا بچاؤ کر سکے، وہ بے حیائی سے روک سکے، وہ برے کاموں سے روک سکے۔ تو وہ کیفیت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو جائے؟ وہ پہلی صفت سے پیدا ہوگی۔ وہ مومنین کی جو پہلی صفت ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے، پہلی صفت میں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز کے اندر خشوع کا اختیار کرنا، جب یہ چیز آپ اپنے اندر لے آئیں گے، جب طمانینت اور سکون اپنی نمازوں کے اندر لے آئیں گے تو آپ کی نمازیں مضبوط ہو جائیں گی، آپ کی نمازیں مضبوط ہو جائیں گی۔ کہ آپ اپنی نماز کے اندر وقار لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر ایک عظمت لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر سکون لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر ایک رغبت لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر اللہ سے تعلق کو لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر اللہ کی طرف دھیان کو لے کر آئیں، آپ اپنی نماز کے اندر اللہ سے قرب کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنی نمازوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، آپ اپنی نمازوں کے اندر ان چیزوں کی طرف دھیان دیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا مجمع ایسا ہوگا سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا، لیکن ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہماری نماز کبھی دیکھ لینا، اپنے آپ کو دیکھ لینا، ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ جیسے ایک بٹن کو کھول دیتے ہیں تو مشین خود بخود چلتی ہے،
پانی کی موٹر اگر کنویں کے اندر لگی ہوئی ہے، آپ نے صرف بٹن دبایا ہے، خود ہی اس کا پنکھا چلنا شروع ہو جائے گا، خود ہی وہ پانی کو اٹھائے گا، خود ہی پانی کو اوپر لائے گا، اور اس کے اندر اوپر جو ٹینک ہے اس کے اندر خود ہی پھینکے گا، سارے کام خود ہی کرے گا۔ آپ کا کام صرف بٹن کا دبانا ہے کہ سارے فنکشن، سارے کام خود ہی شروع ہو جائیں گے۔ تو ہماری نمازیں آج کل ایسی ہیں کہ جیسے ہم نے کہا اللہ اکبر، آپ غلطی نہیں کریں گے، آپ نے ثنا بھی پڑھی، یا آپ نے فاتحہ بھی پڑھی، یا آپ نے سورت بھی پڑھی، یا آپ نے رکوع بھی کیا، آپ نے سجدے بھی کیے، دوسری رکعت بھی مکمل کی، سلام بھی پھیر دی۔ کیوں؟ معمول ہے۔ بعضوں کا صورتوں کا معمول ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ صورتیں مختلف پڑھی جائے۔ ایک صورت کا معمول ہوتا ہے، پتہ ہے کہ ثنا پہلے پڑھی جائے گی، آپ کی زبان سے خود بخود جاری ہو جائے گی، ثنا پڑھی جائے گی، پھر فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر سورت پڑھی جائے گی، پھر آپ خود بخود رکوع میں چلے جائیں گے، پھر آپ خود بخود جل جائیں گے، ایک سلسلہ چل جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اپنی نمازوں کو مضبوط بنائیں، اپنی نمازوں میں جان لے کر آئیں، اپنی نمازوں کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بنائیں، اور اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے والا بنائیں۔ اہتمام بہت بڑی چیز ہے کہ مجھے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، تو میری ٹوپی بھی صاف ستھری ہو، میرے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، خوشبو میں نے لگائی ہو، اور میں نے وضو مسواک کے ساتھ کیا ہو، اور صاف ستھری جگہ ہو، اور پرسکون ماحول ہو، اس کے اندر جا کر پھر میں پڑھوں تو کیا بات ہے۔ میں کیوں ایسے پڑھوں؟ تاکہ اللہ کو قرب مل جائے۔ میں کیوں ایسے پڑھوں؟ تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ۔ میں کیوں ایسے پڑھوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اللہ ضرور بے ضرور انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں جان ڈال دیں گے، اور پھر یہ نمازیں آپ کو برائیوں سے روکنے والی ہوں گی، اور پھر آپ یہ نمازیں آپ کو دوسری صفات کی طرف لے آئیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہے، پھر دوسری صفات کی طرف لے آئیں گی۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، کہ نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھنے والے، ان کے اوقات کا خیال رکھنے والے، ان کو وقت پر ادا کرنے والے۔ یہ 7 صفات کے بعد ہے کیا؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، کہ یہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس، جنت کے وارث ہیں یہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ یہ 18واں سپارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ 18واں سپارہ قد افلح المؤمنون سے شروع ہوتا ہے۔ تبھی آپ قرآن اٹھائیں اور یہ 18واں سپارہ کھولیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ صفات آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ جنت کے وارث ہیں، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ یہی اس بات کا خلاصہ ہے، یہی ان آیات کا خلاصہ ہے، بس یہ اپنے اندر لے آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔